الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی کے اعلیٰ معظم اجل کلمات اللہ وحدہ لا شریک اللہ خالق کائنات اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس ذات کے لیے جو عیاں بھی ہے نہاں بھی ہے تصور سے دور بھی ہے سانس سے قریب بھی ہے سراپہ جلال بھی ہے پیکر جمال بھی ہے ہر قسم کی تکبیر تمجید تسبیح اس ذات کے لیے کہ آدم سے وجود، وجود سے آدم،
عروج سے زوال، زوال سے عروج، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت کو ظاہر کرنا جس کی شان خلقات کو زیبا ہے۔ انگت لا تعداد لا متعین درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی خطیب الرسل، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر سلطان مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل قدر معزز سامعین کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام کے انسانوں کے اوپر بے بہا انعامات ہیں، خصوصاً مسلمانوں پر، ایمان والے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، جو اکرامات ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے بھی تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اکاؤنٹنگ کے لیے بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں، بڑے جدید نظام آ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں اگر تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے انعامات کو شمار کرنا شروع کر دو تو لا تحصوها، تم ساری زندگی تمہاری گزر سکتی ہے لیکن ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے زیادہ انعامات ہیں انسان کے اوپر، اتنے زیادہ اکرامات ہیں، اگر انسان سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے جسم کے اوپر ہی غور کرنا شروع کر دے، اپنے جسم پہ ہی توجہ دینا شروع کر دے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی نوازشیں ہیں، کتنا احسان ہے اللہ کا انسان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا کہ تمہارے اپنے جانوں کے اندر، تمہارے اپنے جسموں کے اندر، تمہارے اپنی ذات کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انسان کو ایک ایک نعمت کا اگر وہ اندازہ ہو جائے، ایک ایک نعمت کا اندازہ ہو جائے تو انسان ساری زندگی اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھ کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہیں، ٹانگ کی قدر اس بندے سے پوچھے جو ٹانگ کے بغیر کیسے چلتا ہے، زبان کی قدر اس بندے سے پوچھے جس کو بولتے ہوئے کتنی مشقت ہوتی ہے، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے کس قدر اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ نعمت کی قدر اس سے پوچھیے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ ہمیں بتا دی ہے۔ لوگ، انسان، اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے، اس کے پاس جتنا بھی ہو وہ کہتا ہے مزید آئے تو مزید مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر ابن آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی پوری ایک وادی ہو، اس وادی کے موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کاش میرے پاس ایک ہی بجائے دو وادیاں ہوتی، ایک ہی بجائے دو وادیاں ہوتی۔ اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ بتایا ہے۔ وہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جس بندے کو احساس محرومی ہو جائے، جو بندہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے، ان لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے جو درجے میں اس سے کم ہے، نعمتوں میں اس سے کم ہے، ان لوگوں کو دیکھے اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ فَهُوَ أَجْدَى أَجْدَى وَاللَّهُ تَقْدِرُ نِعْمَتَ اللَّهِ،
کہ یہ قاعدہ کلیہ ایسا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ اس پہ ناشکری نہیں کریں، آپ ان نعمتوں کو کم نہیں سمجھیں گے۔ تو ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انعامات اکرامات، ان میں سے ایک عظیم الشان انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عطا کیا کہ رمضان المبارک جیسا مبارک اور رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے مقصد کیا ہے؟ رمضان تو ہماری زندگی میں کئی آئے ہیں، روزے تو کئی گزرے ہیں، ہم نے رکھ بھی لیے ہیں، روٹین ہماری چل رہی ہے، صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، روزہ بند ہو جاتا ہے، شام تک روزہ رکھتے ہیں، افطاری ہو جاتی ہے، رات کو سو جاتے ہیں، صبح پھر وہی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، رمضان المبارک کے روزے ہماری زندگیوں کے اندر آئے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کے پاس سال بعد وہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رزق، اللہ تعالیٰ کے خزانے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ ساری دنیا میں بھی اگر خزانے وہ مل جائیں تو وہ اتنے ہی ہیں جیسے سمندر کے اندر بندہ سوئی ڈبوتا ہے تو وہ سوئی نکالتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قطرہ جو لگ کے آتا ہے پانی کا، اور سمندر کتنا بڑا ہے، تو خزانے اللہ تعالیٰ کے اس قدر وسیع ہے، ساری کائنات کو کھلا بھی دے، خزانوں میں کمی نہیں آتی میرے بھائی۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے اندر رمضان کا مہینہ آتا ہے، آخر کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے۔ قرآن مجید یہ مسلمانوں کا معیار ہے، قرآن مجید یہ زندگی کا دستور ہے، قرآن مجید سے ہی ایک مومن اور مسلمان رہنمائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دنیا کے اندر رہنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے جس کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ قرآن مجید ہی مومنوں کے لیے عزت کا باعث ہے، عروج کا باعث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت اختتام کو پہنچ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بدبخت مجوسی آتا ہے، آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیتا ہے، خنجر مارتا ہے پیٹ میں، آپ کا پیٹ چاک ہو جاتا ہے، اندڑیاں باہر گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا آتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رہ گئی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ پریشان ہیں کہ عمر فاروق کی نماز کا وقت جا رہا ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اگرچہ یہ بے ہوش ہے لیکن کس طرح ان کو بتایا جائے کہ آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ کافی مشورہ ہوا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، بالآخر یہ طے پایا کہ ایک بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کان کے پاس زور سے جا کر کہے الصلاۃ یا امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ ایسا ہی ہوا، ایک آدمی نے اونچی آواز سے کان میں یہ اعلان کیا کہ الصلاۃ یا امیر المؤمنین۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر وہ آواز پڑی، یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور فوراً پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا جی حضور صحابہ نماز پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ اِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ،
کہ اسلام کے اندر اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں اس بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ تو جس بندے نے نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو قرآن مجید یہ دستور ہے، قرآن مجید یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے عزت کا باعث ہے، رفعت کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے جب ہم نے دیکھا پوچھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ہی بتایا کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دل وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہوں سے باز آ جائے۔ آپ دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ روزے کے اندر ہم بہت سارے گناہوں سے اجتناب کر لیتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو عام روٹین میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب روزے کی حالت ہوتی ہے تو ہم پورا اہتمام کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم سے یہ کام نہ ہو جائے۔ تو بھائی یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک تربیتی کورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ہمارے لیے رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم تربیت حاصل کر لیں کہ جس طرح ہم اس مہینے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو 8 دنوں کے اندر بھی ہم اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے، لغویات سے، فضول کاموں سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا کر۔ میرے بھائیو تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، یہ ہے تقویٰ۔ جو بندہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچتا ہے، تو یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں تقویٰ یہ بہت عظیم کی عبادت ہے، تقویٰ بہت عظیم عبادت ہے، اس کے بہت زیادہ انسان کی زندگی کے اوپر ثمرات ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، اور یہ وصیت کی تھی کہ اوصیک یا ابا ذر، کہ ابو ذر میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ بتقوی اللہ، اللہ کا خوف اور ڈر ہر وقت تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ فی سر امریکہ و علانیتہ، تو تنہائی کے اندر ہو، خلوت کے اندر ہو، تیرے پوشیدہ معاملات ہوں، ان میں بھی اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کے اندر موجود ہے، مجلس کے اندر موجود ہے، اللہ کا خوف اور ڈر وہاں بھی ہونا چاہیے۔ خلوت کے اندر انسان جب لوگوں سے چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو بہت سارے گناہ وہ کر لیتا ہے، بہت سارے گناہ کر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ تنہائی کے اندر بھی اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ انسان مجلس میں ہوتا ہے، کئی ایسے گناہ ہیں جو مجلس کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ آج کل ہماری مجلسوں کا آپ دیکھ لیجیے، لطیفے ہماری مجلسوں میں، ایسی مذاق جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بولے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے، تاکہ مجلس کے اندر موجود لوگوں کو وہ ہنسایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ جو بندہ لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ مجلس کے اندر بندہ کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے تو یہ مسلمان کو تکلیف دے دی اس نے، کسی کی غیبت ہو گئی مجلس کے اندر، یہ بھی کسی مسلمان کا حق کھا لیا گیا۔ مجلس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، ان مجلسوں کے اندر بھی اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہونا چاہیے۔ تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں وہاں پر بھی اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج کل لوگ پریشان ہیں، ہم میں سے ہر بندے کو اپنی اپنی پریشانیاں لاحق ہیں، مشکلات کا شکار ہے، کسی کو کاروباری مشکلات ہیں، کسی کو گھریلو مسائل ہیں، کسی کو خاندانی مسائل ہیں، کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔
تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے. آپ اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں, نجات حاصل کر سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو بندہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے, جو نیکی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات اور تنگیوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہاں پر گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ تقوی کی برکات ہیں, تقوی کی برکات ہیں. دوسرے مقام پر میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع کے اندر ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, مومنوں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو, اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر دو. وقولوا قولا سدیدا, دوسرا کام یہ کرنا ہے بات سیدھی کیا کرو, بات سیدھی کیا کرو, بات کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹیڑھ پن نہیں ہونا چاہیے, بات سچی کرو, اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو. تو فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے سارے کام اللہ درست کر دے گا, تمہارے سارے معاملات اللہ درست کر دے گا. آج ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں اس موقع کے اوپر جھوٹ بول لو, دھوکہ دے دو, کسی کو فراڈ کر لو, تمہیں نفع مل جائے گا, نفع مل جائے گا. آج کل کاروبار کے اندر دھوکہ بازی, جھوٹ اور فریب یہ عام ہے, اور یہ ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ بہت کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, بہت کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. بظاہر بہت سارے موقعوں پر ایسے لگتا ہے کہ انسان اگر سچ بول دے تو وہ نقصان پا دے گا, لیکن حقیقت میں وہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سچ بولنا شروع کر دے, اللہ کا خوف پیدا کر دے, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو تقویٰ بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں. آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا پڑے گا, آج 20 رمضان مبارک ہو چکا ہے, کیا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا رمضان کو, اس مقصد میں ہم کس قدر کامیاب ہوئے؟ ہمارے اندر وہ جو تقویٰ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تقویٰ کس قدر ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے؟ اس کا ایک معیار ہے, ایک تھرمامیٹر ہے. وہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ متقی لوگوں میں کون سی صفات ہونی چاہیے, کون سے ایسے کام ہے کہ وہ بتا کرے تو بتا متقی بن جاتا ہے. قرآن مجید سے یہ رہنمائی لیتے ہیں. سورہ بقرہ کا آغاز ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ یہ عظیم کتاب, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر شک کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو اس کے نازل ہونے میں شک ہے, نہ اس بات کے اندر شک ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, نہ اس بات کے اندر شک ہے کہ اس کو جبریل لے کر آئے, نہ اس بات کے اندر شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, اور نہ ہی اس بات کے اندر کوئی شک ہے کہ اس کے اندر ذکر کی گئی ساری کی ساری باتیں وہ سچ ہے, حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین, یہ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے, لیکن کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے, فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان غیب پر, غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. آپ میں سے, مجھ میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ خالق ہے ہمارا, وہ ذات ہماری مالک ہے, وہ رب ہے ہمارا, وہ ہمارا رازق ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. ہر مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہی ہمارا رازق اور خالق اور مالک ہے. لیکن ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں,
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور پوری کائنات کے لیے آخری پیغمبر ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید ہمارے سامنے موجود تو ہے، لیکن ہم نے کوئی آئینی شاید ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے اس کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ تو مومن اور مسلمان بندے کا سب سے قیمتی چیز اس کائنات کے اندر، مسلمان اور مومن بندے کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ایک بندے کے پاس ایمان نہیں، وہ بندہ بیکار ہے، اس کی بندے کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقدر نہیں ہے۔ ایمان ہی انسان کو عزت بخشتا ہے، ایمان ہی انسان کو معیار بخشتا ہے۔ قیامت والے دن اس ایمان کا اندازہ ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی آزمائشیں آئی ہیں زندگی میں ان پہ کہ جب ساری آزمائشوں سے، سارے امتحانات سے پاس ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو وہ اپنی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم آج میں تجھے پوری کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، لیکن باپ مسلمان نہیں ہو سکا۔ باپ کو دعوت دی، باپ نے دعوت قبول نہیں کی، باپ جو ہے وہ بت پرستی میں ہو چکا ہے، شرک کی، کفر کی حالت میں مرا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ یہ میرا باپ ہے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، تو آج میری یہ بات مان لیجیے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم ذرا پیچھے مڑ کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو ایک بچھو کی شکل دے کر ان کے پاؤں میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہوگا۔ تو یہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کے اندر کبھی سمجھوتا نہ کیا کریں۔ ایک بندے کے پاس توحید اور ایمان اس کی سب سے بڑی متاع ہے، اور اس توحید اور ایمان کے اندر کبھی بھی ایک مومن اور مسلمان بندے کو وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان کا سارا اسلام کھڑا ہوتا ہے۔ پوری عمارت اس کے ایمان کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے متقی لوگوں کی؟ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان اور مومن بندے کا ایمان وہ 6 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان؟ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بقدرہ خیرہ وشرہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 6 باتوں پر ایمان رکھ لے وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے فوت کرنے والا، کائنات کے اندر سارے کے سارے معاملات چلانے والا وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے انسان کو کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وکتبہ،
کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ قرآن مجید ہے، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کا نام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور پیغمبروں کے اوپر لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کی۔ ورسلہ، چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایک مومن کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ بندے کا کوئی مومن اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جس کا قیامت والے دن پر ایمان نہیں ہے۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ آج میں گناہ کروں گا، نیکی کروں گا، تو ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ جس دن اٹھا کر مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا بتا یہ گناہ تم نے کیا تو کیوں کیا، یہ نیکی کیا تو تم نے یہ نیکیاں کی ہیں، اس کے بدلے تو جنت میں چلا گا، اگر تم نے یہ گناہ کیے تو اس کے بدلے مجھے سزا ملے گی۔ تو ایک مومن کا کنسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل کے اندر اور اس کے یہ ایمان نہ ہو جائے کہ آخرت کا دن بھی ہے جس دن اٹھا کر مجھ سے حساب کیا جائے گا۔ اور آخری چیز تقدیر پر ایمان، کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں آج زندہ ہوں، کب تک زندہ ہوں، مجھے رزق جو ہے میرا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے، میری تقدیر لکھ دی گئی ہے، میری زندگی، میری موت، میرا جینا اور میرا رزق، یہ ساری چیزیں میرے لیے پہلے سے لکھ دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، متقی لوگوں کی دوسری بڑی صفت ہے کہ وہ نمازی ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز یہ ایمان توحید کے بعد ایک مسلمان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز ہی توحید کا حقیقی مظہر ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان قرار دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نماز کا مضمون چل رہا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ نماز کے لیے اٹھایا گیا تو اٹھ کر بے ہوشی کی عادتیں دیکھیے، پورا پیٹ چاک ہوا ہے، اتنے شدید زخمی ہے، اس کے باوجود اٹھ کر کیا فرمایا اِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے اسلام کے درمیان جو فرق ہے اور اس کے کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر۔ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ تارک اسلام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، لوگوں اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھایا کرو۔ تو ہر بندہ اپنے گھر کے اوپر نگران ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر بندہ اپنے گھر کا حکمران ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ، ایک بندہ، ایک مرد اپنے گھر کے سارے افراد کے اوپر حکمران اور سربراہ ہے، اور قیامت کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آج ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتی تو ان کو تو گناہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی گناہ ہے۔ قیامت کو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے باقی فیصلے تو گھروں کے اندر منوا لیتے ہو، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، تب تمہارے فیصلے کیوں نہیں چلتے، تب تمہارے حکم گھروں کے اندر کیوں نہیں چلتے؟
تو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہاں سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری گزری ہے، آپ کے اوپر بڑے بڑے ظلم لائے گئے ہیں، کفار نے آپ کے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، آپ کے اوپر کفار نے گند پھینکے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے نام مبارک شہید کیے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ طائف کے موقع پہ جب طائف میں تبلیغ کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کافروں نے کس قدر ان پہ ظلم کیا تھا کہ آپ خون آ گئے تھے، لہو لہان آ گئے تھے، اس قدر ظلم ہوا، اس کے باوجود آپ نے کفار کو بدعا نہیں دی، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدعا نہیں دی۔ لیکن خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع ہے، لڑائی اس قدر شدید ہے، اثر کے بعد لڑائی شروع ہوئی، تیر اندازی اس قدر شدید ہے، جنگ ہو رہی ہے کہ مسلسل جنگ کی وجہ سے مغرب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا نہ کر سکے، صحابہ عصر کی نماز ادا نہ کر سکے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہماری نماز ضائع کر دی۔ نماز کا معاملہ بڑا شدید ہے، ایک مسلمان اس کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے، اور نمازی بھی کیسا؟ متقی کی صرف بتا رہا ہوں، یقیمون الصلاۃ، صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ایک مومن اور مرد کے اوپر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت میں لا کر بھیجے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، مصلی کے اوپر کسی اور کو کھڑا کروں اور گھروں میں جا کر چکر لگاؤں اور دیکھوں جن جن گھروں کے اندر مرد موجود ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد کے اندر نہیں آئے، میں ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، لیکن اس لیے نہیں لگاتا، اس گھروں کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بچوں اور عورتوں کی وجہ سے بھی گھروں کو آگ نہیں لگا۔ اس قدر شدید معاملہ ہے نماز کا۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا آخری حشر آج سے شروع ہو رہا ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں، ہم پورا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، گرمی بھی سہتے ہیں، تو کہیں یہ ہماری ساری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ساری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ عاملۃ ناصبہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن عمل کر 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 کے تھک چکے ہوں گے، دنیا کے اندر نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن وہ ساری نیکیاں ان کو فائدہ نہیں دیں گی، وہ نیکیاں ان پہ کام نہیں آئیں گی، وہ نیکیاں ساری کی ساری رائے گاہ چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، روزہ فرض ہے، لیکن روزے سے پہلے نماز فرض ہے بندے کے اوپر۔ آئیے مل کر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اس رمضان کو اپنی تبدیلی کا رمضان بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، آپ پہلے بھی آتے ہیں منبر پر چڑھتے ہیں، آپ نے کبھی اس طرح آمین نہیں کہا، آج کیا معاملہ ہے؟ بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، آج آ کر انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ، جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اپنی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ کروا سکے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ دیکھیے جبریل کی بددعا ہے، اللہ کے نبی کی بددعا ہے اس بندے کے لیے جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آ جائے، رمضان پورا گزر جائے لیکن وہ اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگوا سکے۔ ابھی وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، رمضان کا مہینہ موجود ہے، آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج سے پہلے جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، جتنی خطائیں ہو چکی ہیں، جتنے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ مقصد سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اس مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو
اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان اور مومن کا فرض ہے۔ کسی بھی بندے کا مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جس کے نزدیک میں اس کے اولاد سے، اس کی جان سے، اس کی مال سے، اس کے والدین سے بڑھ کر میں اس کے لیے محبوب نہ ہوں، یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھے میری ذات سے بڑھ کر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ میرا فرض ہے، جب تک میں محبت نہیں کروں گا میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ ربیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صفا کے اندر رہتے تھے۔ مسجد نبی کے اندر کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، وہ مسجد نبی کے اندر رہتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے، وہیں پر رہتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک صحابی تھی ربیہ، صبح اٹھتے، نماز سے پہلے رات کو جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے، پانی لیا وضو کا جا کے کہ میں آج نبی علیہ السلام کی خدمت کروں گا۔ بیٹھے رہے، فجر ہو گئی، آپ علیہ السلام بیٹھ نہیں آئے۔ دوسرے دن بیٹھے، آپ بیٹھ نہیں آئے۔ تیسرے دن پھر بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باہر نکلے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، وضو کروایا، آپ کی خدمت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہا ربیہ مانگو، کیا چاہیے بتاؤ، میں دے دیتا ہوں، جو چاہیے بتا دو۔ کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ دیکھیے سوال، دیکھیے ماں، آپ کچھ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو جلدی جلدی دنیا مانگ لیں، فلاں چیز بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے وہ بھی مانگ لیتے ہیں، فلاں چیز بھی میری ضرورت رہتی ہے وہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جلدی جلدی مانگ لو۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جن کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی اور ابدی زندگی وہ جنت کی ہے، آخرت کی ہے۔ وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کا رستہ اختیار کرنا ہے یا جہنم کا۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے جنت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا چاہیے تھے؟ کہا نہیں، بس آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر کیا کرنا ہے کہ میری آپ نے مدد کرنی ہے نمازوں کے ساتھ، کہ نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ آپ میں سے مجھ میں سے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہے جنت میں، تو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کریں۔ فرض نماز سب سے پہلے اور پھر نوافل بھی ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو حقیقی معنوں میں سچے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔